العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ رواه الإمام البخاري رحمة الله عليه قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي انتهى كلامه رضي الله عنه بسم الله تمام تعریف، تمام حمد، تمام ثنا، تمام کبریائی، تمام شکر اس اللہ عز و جل کے لیے ہے جو تمام مخلوق کا، تمام چیزوں کا خالق اور مالک ہے، معبود حقیقی ہے، عظیم اس کی ذات، عظیم اس کے نام، عظیم اس کی صفات۔ وہ اپنی ذات و صفات میں، اسماء و افعال میں اکیلا ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ جو اس کا ہوا وہ اس کا ہوا، جو اس کا نہ ہوا کسی کا نہ ہوا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ و سلام اس کے بعد پیارے نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے ہم تک اللہ کا مکمل دین پہنچایا، جنہوں نے جنت میں لے جانے والے عقیدے، اعمال، راستوں سے ہمیں باخبر کیا اور ان کو اختیار کرنے کا حکم دیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حمد و صلاۃ کے بعد 30 جمادی الاولیٰ 1447 ہجری، 21 نومبر 2025 عیسوی، اردو میں ترجمہ خطبہ جمعہ کا آپ سماعت فرما رہے ہیں مسجد عزیزیہ، محلہ عزیزیہ، شہر جدہ، سعودی عرب سے۔ آج اس موضوع پر خطبہ ہوا ہے، وہ ہے چھٹی کیسے گزاریں۔ موضوع چھٹی کیسے گزاریں اس لیے ہے کہ عربی مدارس اور بعض سعودیہ کے عربی مدارس اور بعض پرائیویٹ اسکولوں کی اگلے ہفتے چھٹی ہے، یہ آنے والا ہفتہ مختصر سہی، چھوٹی سہی، لیکن چھٹی ہے۔ چھٹیاں آتی رہتی ہیں، آپ جانتے ہیں، ہفتے میں 2 دن چھٹیاں ہوتی ہیں بہت سارے لوگوں کو، جمعہ اور ہفتہ، جس میں اسکول بند، کالج بند، یونیورسٹی بند، آفیسز بھی بند رہتے ہیں۔ تو یہ مختصر ویکلی چھٹی ہوتی ہے۔ بعض ذرا زیادہ چھٹی ہوتی ہے، جیسے ایک ہفتے کی چھٹی جو آ رہی ہے، اگلا ہفتہ یہ ابھی جو
آنے والا ہفتہ ہے. کبھی 15 دن کی چھٹی مل جاتی ہے، کبھی 1 مہینے کی چھٹی ملتی ہے، کبھی 2 مہینے کی چھٹی لمبی ملتی ہے. چھٹیاں لمبی مختصر ہوتی رہتی ہیں. سوال یہ ہے کہ یہ جو چھٹیاں ملتی رہتی ہیں ہماری زندگی میں، کیا ہے یہ؟ اس کا کیا کریں ہم؟ اور یہ ایسا نہیں ہے کہ میں جو بتانے جا رہا ہوں کہ آج تک زندگی میں کسی کو چھٹی نہیں ملی، ابھی ملنے والی ہے اور کیا کرنا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ایسی بات نہیں ہے. چھٹیاں کتنی گزاری اب تک آپ نے؟ یاد کیجئے کب کب ملی، کتنی ملی چھٹیاں، کیا کیا اس میں آپ نے؟ سنیے، موضوع بڑا اچھا ہے، مختصر صحیح مفید ہے سب کے لیے. پہلی بات، چھٹی ہے کیا؟ عام طور پر یہ لوگ بات نہیں سمجھتے کہ چھٹی نعمت ہے جس کا شکر کرو. چھٹی نعمت ہے، اللہ کا شکر ادا کرو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، 2 نعمتیں ایسی ہیں اکثر لوگ جن کا حق ادا نہیں کرتے، خیال نہیں کرتے. کیا ہیں 2 بڑی بڑی نعمتیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک الصحہ، ہیلتھ، صحت ہے. نمبر 2 فراغ، چھٹی ہے، فارغ وقت. صحت اور فارغ وقت، چھٹی، یہ 2 اللہ کی بڑی بڑی نعمتیں ہیں جس کی قدر اکثر لوگ نہیں کرتے ہیں. کچھ لوگ کرتے ہیں، اکثر نہیں کرتے ہیں. صحت اچھی ہے، جوانی ہے، صحت کی قدر کیسی نہیں کرتے؟ صحت کی حالت میں ایسے ایسے کام کرتے ہیں جس سے یہ ان کی صحت تباہ اور برباد ہو جاتی ہے. جیسے معدہ خراب کر لیتے ہیں اپنا. علامہ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ڈاکٹروں کو بھی یہ بات معلوم ہونی چاہیے، فرماتے ہیں علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، المعدۃ بیت الداء. معدہ معلوم نا، معدہ بیماریوں کا گھر ہے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ، معدے کو ٹھیک رکھیں کوئی بیماری نہیں آئے گی، معدہ گڑبڑ ساری بیماریاں آئیں گی یا بیماریاں آئیں گی. تو صحت کا خیال رکھنے میں کیا کرنا ہے؟ آپ کو معدے کا خیال رکھنا ہے، اور نیند، صحت، نیند صحیح نہیں ہوگی صحت ڈسٹرب ہوگی، صحت خراب ہوگی. غذا، اس کا خیال رکھیں گے تو صحت آپ کی اچھی ہوگی. غذا کا خیال نہیں رکھیں گے، جیسے بعض لوگ بولتے ہیں پتہ نہیں لوگ کیسے ناشتہ کر کے جاتے ہیں، ناشتے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کیسے بھوک لگتی صبح صبح. او بھائی تمہارا پرابلم، تم کو بھوک لگتی، جاؤ ڈاکٹر سے بات کرو، علاج کرا لو. معدے کو غذا چاہیے صبح. لوگ سمجھتے ہیں ناشتہ نہیں کرنا، خواتین سو جاتی ہیں بغیر ناشتے کے، پاگل عورتیں. پاگل بولیں گے نا بھائی، صحت کا خیال نہیں رکھیں. نعمت ہے یہ صحت، خیال کرو. مرد بہت سارے عجیب مرد ہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آتا کیسے مرد ہیں بغیر ناشتے کے آفسوں میں چلے جاتے ہیں. چھٹی کے دن بھی کھانا، تو ان کو بولنا چھٹی کے دن واش روم جانا، لوگ کرو. دعوت سینٹر میں بھی بولا صبح میں، چھٹی کے دن سونا ٹھیک ہے، چھٹی کے دن مت سو. آپ چھٹی کے دن کھانا مت کھاؤ، پانی مت پیو. چھٹی پانی پیتے چھٹی کے دن، رکھو پیو، مت پیو. واش روم ٹوائلٹ مت جاؤ. چھٹی کیسے جا رہے؟ چھٹی کو نہیں جانا، چھٹی 2 دن کے بعد جاؤ. ایسا ہوتا نہیں ہوتا. پھر صحت کا خیال رکھے، نعمت ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الصحہ، ہیلتھ کو خیال رکھو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کلینکس، ہاسپٹلس نہیں تھے، ڈاکٹرز نہیں تھے. کیوں؟ انسان نہیں تھے. پھر بیماریاں نہیں تھیں. کیوں نہیں تھیں؟ سوال ہے. انسان تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، کھجور کھاتے تھے، زمزم پیتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے. کہاں بیماریاں کیوں نہیں آئیں؟ انہوں نے اپنی صحت کا خیال کیا. سوتے تھے، سوتے وقت سونے کے وقت سونے، کھانے کے وقت کھانا. ہمارے پاس سونے کے وقت جاگنا، جاگنے کے وقت سونا، الٹا سسٹم. بھوک لگتی ہے معدے کو، کھانا نہیں دیتے، صحت تباہ. اس کے علاوہ کیا ہے؟ آنکھوں کی، بہرحال بہت ساری چیزیں اس میں. ایک تو معدہ میں نے بتایا، رات سونے کے لیے ہے، سوتے نہیں رات میں. چھٹی کے دن میں رات میں سونا بولتے ہیں. اور غذا نہیں لیتے صحیح، اور آنکھوں کا غلط استعمال. آنکھوں کو نیند چاہیے.
آپ دیکھ رہے بھی کیا حرام چیزیں دیکھ رہے، دماغ خراب، معدہ خراب، آنکھیں خراب، اور باتھ روم جا کے ماسٹربیشن نوجوان کرتے یا شادی شدہ لوگ بھی ماسٹربیشن کر کے اپنی صحت کو تباہ اور برباد کر لیتے، شراب پیتے ہیں صحت خراب ہوتی، بہت ساری بہرحال والفراغ جو موضوع ہے۔ دوسری نعمت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فارغ اوقات، جب صحت تھی خیال نہیں کیا، بیمار پڑ گئے، پریشان ہو گئے، اب ڈاکٹر بولتے ہیں سونا، ہاں سونا ہے، گولی کھا کے سو رہے، جب سونا تھا جب نہیں سوئے، کھاؤ بول رہا ہے ڈاکٹر یہ اینٹی بائیوٹک ہے، یہ پتہ نہیں اینٹی بائیوٹک کا بھی بڑا مسئلہ ہے، بہرحال چھوڑیے، اس دوا کو میلز کے بعد لیجئے، اب وہ دوا کے لیے میلز لے رہے ہیں، جب خالی میلز لے سکتے تھے بغیر میڈیسن کے، میڈیسن کی ضرورت ہی نہیں تھی، میلز اچھے ہوتے، آپ کو میڈیسن کی ضرورت نہیں پڑتی، اب چونکہ ڈاکٹر صاحب نے کہا یہ بڑی دوا ہے، اچھا کھانا پھر دوا کھانا، جی بیمار پڑ گئے نا، صحت میں خیال نہیں کیا، تو اب اچھی غذا لے کے اس دوا کو کھا رہے ہیں جس دوا سے بیماری کو بھگانا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، بیماریوں سے حفاظت فرمائے، صحت کا خیال رکھیں، صحت بہت بڑی نعمت ہے۔ دوسری چیز فارغ اوقات، چھٹی نعمت ہے، چھٹی نعمت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کم لوگ اس کی قدر کرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے چھٹی دی ہے، اور شکر ادا ہوگا تو اللہ تعالیٰ نعمتوں سے نوازے گا۔ قرآن کی ایک آیت خطیب صاحب نے پڑھی جس میں اللہ نے فرمایا لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر شکر کرو گے تو میں اور نعمتوں سے نوازوں گا، ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ چھٹی نعمت ہے، نعمت، فارغ ہیں آپ، ڈیوٹی نہیں ہے، آفس نہیں ہے، اسکول نہیں ہے، کالج نہیں ہے، یونیورسٹی نہیں ہے، کام نہیں ہے، تو پھر کیا کرنا؟ 3 کام کر سکتے ہیں، زبردست 3 کام کیجئے، 3 کام چھٹیوں میں، نہیں کریں گے پچھتائیں گے بعد میں، پھر چھٹی نہیں ملے گی بعد میں آپ کو۔ 3 کام کیا؟ دینی فائدہ 1، دنیاوی فائدہ 2، اخروی فائدہ 3۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں وَحْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، دعوت سینٹر پہ پڑھایا میں حدیث آج صبح، آج چھٹی تھی، کچھ لوگ تھے وہاں پر، 191 لوگ آج صبح، 191 آپ کی بھی چھٹی ہے، 191 لوگوں کی بھی چھٹی تھی، لیکن وہ دعوت سینٹر آئے صبح 9 بجے، انہوں نے کلاسز اٹینڈ کی، انہوں نے عقیدہ پڑھا، آج چھٹی کے دن انہوں نے عقیدہ پڑھا، انہوں نے حدیث پڑھی، انہوں نے تفسیر پڑھی آیت الکرسی کی، جی ہیں اس میں سے بعض بیٹھے ہوئے، کچھ چھٹی کا دن تھا آج، پڑھے وہ لوگ دعوت سینٹر آ کر۔ آپ صبح کیا کیے 9 بجے؟ 10 بجے کہاں تھے آپ؟ ہمارے یہ شاگرد جن کی میں بات کر رہا ہوں جو 191 میل فیمیل سٹوڈنٹس ہیں، یہ لوگ دعوت سینٹر میں آیت الکرسی پڑھے، معلوم آپ کو آیت الکرسی کی تفسیر پڑھے اور عقیدہ پڑھے، اور عقیدہ تفسیر اور وہ پڑھے کیا حدیث شریف پڑھے، صحیح مسلم کی حدیث، لمبی حدیث، اس کا ایک ٹکڑا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَحْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ، جس چیز سے تمہیں فائدہ ہوتا ہے وہ کام کرو، جد و جہد کرو اس میں، اور فائدے جو ہوتے ہیں 3 چیزیں، دینی فائدہ، دنیاوی فائدہ، اخروی فائدہ، اور چھٹیاں تو نعمت ہے کہ یہ 3 فائدے آپ کر سکتے ہیں، دین کا فائدہ، دنیا کا فائدہ، آخرت کا فائدہ۔ اگر آپ نے تینوں میں سے ایک کام بھی نہیں کیا یا تینوں نہیں کیے تو آپ نے اپنی چھٹی کو برباد کر دیا، ضائع کر دیا۔ دینی فائدہ کیا، دنیاوی فائدہ کیا، آخرت کا فائدہ کیا، صحیح ہے؟ دینی فائدہ کیا؟ آپ دین سیکھیے، کلاس اٹینڈ کیجئے، جیسے آج صبح کلاس ہوئی، مطالعہ کیجئے، کسی عالم کا لیکچر سنیے، کوئی دینی فائدہ حاصل کیجئے، اللہ کی پہچان بڑھائیے، قرآن کی تفسیر سنیے، معتبر پڑھیے، حدیث پڑھیے، مطلب پڑھیے اس کا، سیرت پڑھیے، کوئی فقہی مسئلہ سیکھیے، طہارت کے کچھ مسائل سیکھ لیجئے، چھٹی ہے آپ کے پاس۔ دینی فائدہ، کیسے اپنے دل میں تقوی پیدا کریں گے، اخلاص پیدا کریں گے، اعمال کیسے صحیح کرنا چاہیے، سیکھیے، دینی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں چھٹی میں۔ واللہ العظیم آج بھی چھٹی ہے، صبح کچھ لوگ دعوت سینٹر آئے، کل صبح بھی چھٹی ہے، کچھ لوگ پڑھتے ہیں کل صبح بھی، اللہ اکبر، پرسوں بھی چھٹی ہے، کچھ لوگ پرسوں بھی پڑھتے ہیں، اللہ۔ دینی فائدہ حاصل کیجئے چھٹیوں میں، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟
آپ کو دین سیکھنے کو وقت زیادہ مل گیا کیونکہ چھٹی تھی آپ نے دین سیکھا، علم حاصل کیا، آپ نے چھٹی کے وقت کو بہترین کام میں صرف کیا، اللہ خوش ہو گیا، اللہ راضی ہو گیا، اللہ اور نوازے گا آپ کو ایسے۔ لیکن ضائع کر دیتے ہیں عام طور پر۔ دین سیکھ سکتے تھے چھٹیوں میں۔ میں کہوں نا ایک ہفتہ چھٹی ملے نا، پوری کتاب عقیدے کی اصول ثلاثہ پڑھ سکتے ہیں آپ، ایک کتاب پوری کسی عالم کے پاس، ایک ہفتے میں ایک کتاب پوری پڑھ سکتے ہیں آپ، حدیث کی، عقیدے کی کتاب۔ جی کل میں بتاؤں، شاگرد بیٹھے ہوں گے، منصور ہے نا، دیکھو پوچھو منصور سے آپ، یہ دیکھو منصور ہے، پوچھو 40 نوویہ 42 حدیثوں کی کا مراجعہ ریویژن ہوا نہیں ہوا کل شام میں؟ پوچھیے، شاگرد ہمارا بیٹھا ہوا، میرے کچھ شاگرد ہیں جن میں سے ایک یہ ہے، 42 حدیثیں جو پڑھا چکے، سال بھر ہم نے پڑھایا میں نے ان کو، اس کا مراجعہ ہوا کل ہوا وقت میں، الحمدللہ اللہ کا فضل۔ تو انسان وقت کو یوٹیلائز کرے، دینی فائدہ اس میں حاصل کرے، وقت ضائع نہ کرے، وقت رکتا نہیں ہے، وقت چلا جاتا ہے، عمل کرے۔ اچھا دینی فائدہ ہو گیا ایک، کچھ بھی دین کا فائدہ، دین کا علم حاصل کرنا، کتاب پڑھنا، درس اٹینڈ کرنا، کچھ دینی مسائل سیکھنا چھٹی میں، اچھا وقت۔ نمبر 2 دنیاوی فائدہ، ہاں کوئی کورس سیکھیں آپ، دنیاوی فائدہ آن لائن، بھائی ایکسل شیٹ کیسے بنانا ہے، پروگرام کوئی سیکھیں، سکلز اپنے بڑھائیں، دنیا کا فائدہ آپ کو ہوگا۔ تجارت میں کیسا ہے، یعنی کوئی بھی چیز ہے، دنیاوی فائدہ حاصل کرنا منع نہیں ہے، دنیا سیکھنا منع نہیں ہے، دنیا سیکھنے کی تعلیم ہمیں دی گئی ہے۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، قرآن میں اللہ نے کہا، لیکن بچے ضائع کر دیتے ہیں، ماں باپ کو بھی قدر نہیں ہے چھٹیوں کی، بچوں کو سکلز بڑھا سکتے ہیں، ڈگریاں نہیں۔ میرے ایک شاگرد بیٹھے ہوئے کہتے ہیں آج وہ دور گیا، ڈگریاں کوئی نہیں پوچھتا، آج پوچھتا کیا کر سکتے ہو آپ، سکلز بتاؤ اپنے، آپ اپنے سکلز بڑھا سکتے ہو، آپ پروگرام سیکھ سکتے ہو، آپ بہت ساری چیزیں جو دنیاوی ہیں آج کل ٹیکنالوجی میں یا آئی ہوئی ہیں، اس کو آپ سیکھ سکتے ہو چھٹیوں میں۔ نمبر 3 آخرت، اللہ اکبر، جہاں ہماری جو ہے منزل ہے، لاسٹ ڈیسٹینیشن ہے ہمارا، یا جنت یا جہنم، اس کو بھی بڑا، اس کو اچھا کرنے کے لیے اور آخرت کو سنوارنے کے لیے، جنت کو پانے کے لیے چھٹیوں میں بہت کچھ کر سکتے ہیں آپ، عمل جو عام طور پر آپ کو بزی ٹائم میں موقع نہیں ملتا ہے، نفل عبادتوں کا، اس میں آپ کر سکتے ہو۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث پڑھی انہوں نے، عبداللہ بن مسعود صحابی ہیں رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه اجلي ولم يزدد فيه عملي۔ مجھے سب سے زیادہ شرمندگی، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے سب سے زیادہ شرمندگی، ندامت اس دن ہوئی، اس دن جس دن کا سورج ڈوب گیا، میری عمر کا ایک دن ختم ہوا لیکن میرا عمل زیادہ نہیں ہوا، عمر گھٹی عمل بڑھا نہیں، تو مجھے بہت افسوس ہوا یہ کیسا گزر گیا آج کا دن۔ کیا یہ احساس ہے ہمارے اندر؟ سورج آج بھی ہے، ابھی بھی سورج روزانہ غروب ہوتا ہے، چھٹی کے دن بھی سورج نکلتا بھی ہے، غروب بھی ہوتا ہے، لیکن چھٹی کے دن ہمارے پاس ٹائم ہی ٹائم تھا، ہم اپنے عمل کو بڑھا سکتے تھے، نیکیاں، قرآن پڑھو، سورتیں یاد کر لو، کچھ حفظ کرو، تلاوت کرو، نفل پڑھو، عمرہ کرو، مدینہ کی زیارت کرو، رشتہ داروں سے ملو، صلہ رحمی کرو، جیسے چھٹیاں ہیں، ریاض جاؤ، ریاض میں، دمام میں، یمبو میں، کہیں بھی چھٹے آپ کے رشتہ دار ہیں، جاؤ ملو ان سے، صلہ رحمی، مکہ جاؤ عمرہ کرو، مدینہ جاؤ زیارت کرو، عمل کرو، عمل، چھٹیاں ہیں، موقع ہے آپ کے پاس، عمل پڑھو، تلاوت زیادہ کر سکتے ہو، وہ صورتیں جو یاد نہیں ہیں، صورتیں یاد کر لو کچھ، وہ 4-5 صورتیں پھر جو بولتے نا 4-5 صورتیں ریپیٹ ہو رہی ہیں سال بھر نمازوں میں، ارے بھائی یہ 4-5 کو 15-20 نہیں کر سکتے آپ، نہیں یاد کر سکتے، اور کچھ صورتیں چھٹیاں ہیں نا، یاد کرو، لیکن کہاں، وہ عربی میں بولتے ہیں جملہ، کیا بولتے ہو، لا حیات لمن تنادی بولتے ہیں عربی میں، کیا بولتے ہیں، لا حیات لمن تنادی، آپ جس کو بول رہے ہو وہ لیونگ لوگ نہیں ہیں، they are not، کیا بولیں گے اس کو، لائف ان کی نہیں، مردے ہیں یہ سب، آپ کس
لا حیات لمن تنادی، عربی کا ایک جملہ ہے، یعنی آپ جس کو پکار رہے وہ زندہ نہیں ہے. آدمی زندہ ہو تو سنتا ہے نا پکار کو. سنیے بھائی صاحب، سنیے بھائی صاحب، ہاں جی جی بولیے. زندہ آدمی جی بولے گا، مردہ کیا سنے گا؟ مردے کو پکارنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ لا حیات. ایسا نہیں ہونا چاہیے ہماری زندگی میں کہ ہم خطبے سن رہے ہیں، ترجمے سن رہے ہیں، دینی باتیں سن رہے ہیں، کوئی اثر ہماری زندگی میں نہیں ہو رہا ہے. چھٹیاں ضائع کی جاتی ہیں عام طور پر. آج جمعہ چھٹی ہے، پورا ہفتہ چھٹی ہے. دیکھیں اسکولوں کو، عربی اسکولوں کو چھٹی ہے، الواحہ کو اسکول ہے، ڈی پی ایس کو چھٹی ہے، آئی ایس جی وغیرہ کو چھٹی ہے. چلو نہیں ہے، کوئی بات نہیں. آج کل تو چھٹی ہے نا، سنڈے ہے نا، اسکول 2 دن چھٹی ہے. چھٹیاں آتی رہتی ہیں، چھٹیوں کو غنیمت سمجھے، ضائع نہیں. عام طور پر ہوتا کیا چھٹیوں میں؟ وقت کا سب سے بڑا نقصان چھٹی میں جو انسان کرتا ہے، وقت کو ضائع کر دیتا ہے. وہ وقت واپس نہیں آئے گا. آپ بتائیے، جو گھنٹہ چلا گیا اس 1 گھنٹے کو واپس لانے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ پیسے دے سکتے ہیں. آپ دنیا کی دولت دے دیں، 1 گھنٹہ واپس نہیں آئے گا آپ کی زندگی میں. آپ کچھ پلان بھی کریں، کچھ سوچیں، کچھ بھی کریں، کچھ نہیں ہو سکتا. گیا وقت، جو چلا گیا وہ واپس نہیں آ سکتا. وقت تو وقت بہت بڑی چیز ہے. اللہ پاک نے وقت کی قسم کھائی ہے قرآن میں. دن کی قسم، رات کی قسم اللہ نے کھائی ہے. واللیل والنہار، رات کی قسم، دن کی قسم. والضحیٰ والفجر والعصر زمانے کی قسم، وقت ہے وہ. والفجر، فجر کی قسم، وقت ہے. والضحیٰ، چاشت کا وقت ایک وقت ہے. اللہ نے وقت کی قسم کھائی ہے کیونکہ وقت بہت بڑی چیز ہے. چلا جائے واپس نہیں آئے گا. تو وقت مل گیا، چھٹی مل گئی، فارغ وقت ہے، اس کو غنیمت سمجھیں. کچھ دین کا یا دنیا کا یا آخرت کا فائدہ کر لیں، ورنہ پچھتائیں. عام طور پر ضائع کر دیتے ہیں. کیسے؟ اور چھٹی میں بھی نہیں سونا. تو ورکنگ ڈیز میں کیا پورا جاگتے تھے کیا آپ؟ عجیب مینٹالٹی ہے. مدر بورڈ پرابلم ہو چکا ہے. اصل سوچ بدل چکی ہے لوگوں کی. لوگ ہوتے ہیں چھٹی سونے کے لیے، بعض لوگ ہوتے ہیں سونا حرام ہے کیا اسلام میں؟ سو، رات میں سو، صبح اٹھو سو، اس کے بعد سو، اس سے پہلے کیا کیے؟ سوئے، اس کے بعد کیا کیے؟ سوئے، اس کے نماز سے پہلے سو، نماز کے بعد سو. کیا ہے؟ تو ورکنگ ڈیز میں کیا کرتے تھے رات میں آپ؟ جب اسکول تھا، جب جاب تھی، کیا کرتے تھے آپ؟ رات میں نہیں سوتے تھے؟ سوتے تھے. تو پھر چھٹیوں میں بھی سو رہے آپ. سونے کی ایک لمٹ ہوتی ہے. کچھ گھنٹے سونے کے لیے کہا گیا. سوتے سوتے رہے ہوئے پورے گھنٹوں کو گزارنے کے لیے نہیں کہا گیا آپ سے. ایک بات غلط ہے، وقت ضائع کر دیا سونے میں یا بیکار کی باتوں میں. ہمارے پاس تو اللہ اکبر، حیدرآبادی کو خطبہ، اللہ 2 منٹ کی بات 2 گھنٹے. ہمارے پاس وہ الگ پرابلم ہے. ہمارے پاس ذرا 2 منٹ بات کرنا تھا، ہاں بات کیجئے 2 منٹ. منٹ بڑھتے جا رہے، بڑھتے جا رہے، بڑھتے جا رہے. وہ ایسا ہوا، وہ ایسا ہوا، وہ ایسا ہوا، وہ ایسا ہوا. ہاں آدھا گھنٹہ، 2 منٹ بولے تھے. 28 منٹ اور کہاں سے آ گئے؟ نہیں 2 منٹ. آپ تو سمجھ سکتے ہیں نا اپنے بات 2 منٹ کا مطلب کیا ہے. ارے بات کم کر کے باقی کی بات جو ہے دوسری چیزوں میں صرف کرو آپ. لیکن وقت بیکار کی. اچھا یہ آدھا گھنٹہ جو بک بک ہوئی، پٹ پٹ بک بک، گر گر، عربی میں یہ 30 منٹس میں کوئی دنیا دین کے فائدے کی بات آپ نے نہیں کی، دنیا کے فائدے کی بات نہیں ہوئی، آخرت کے فائدے کی بات نہیں. خالی الف با تا ثا جیم یعنی ایکس وائی زیڈ، یہ بیکار کی باتیں آپ نے کی. کیوں بیکار کی باتیں آدھے گھنٹے میں؟ کوئی دین کی بات کر لیتے، کوئی حدیث پڑھ لیتے، حدیث کا ترجمہ سنا دیتے، کوئی آیت پڑھ لیتے، کوئی فائدے دنیا کی کوئی فائدے کی بات بتا دیتے. دیکھو ایسے ایسے جو ہے یہ شیٹ بنانی ہوتی ہے، ایسے جو ہے یہ پروگرامنگ ہوتی ہے. آخرت کی کوئی بات، کوئی عمل کو بڑھانے کی، کوئی تقوی بڑھانے کی کوئی بات ہم کو کر دیتے، اس سے فائدہ ہو جاتا ہم کو. آپ نے آدھا گھنٹہ ضائع کیا اپنا، بیکار کا وقت ضائع. ایک دوسری خطرناک چیز، حرام کام چھٹیوں میں. وہ پرانی فلمیں جو نہیں دیکھی تھی بزی وقت میں، چھٹیوں میں دیکھتے ہیں لوگ. فلمیں دیکھتے ہیں، ریلز دیکھتے ہیں، یا جو ہے کیا بولتے ہیں اس کو، ڈرامے یا کامیڈی شوز، پتہ نہیں کیا کیا. بیکار حرام کام ہے. حرام کاموں میں وقت ضائع اور برباد کر دیتے. اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے وقت فارغ دیا ہے تو اس نعمت کا حق ادا کرے. الحمدللہ کہیں کہ اللہ نے چھٹی دی ہے. اب جیسے کہ خطیب صاحب کا ایک بہت اچھا جملہ تھا، جیسے ایک ہفتہ آ رہا ہے نا تو پلاننگ انسان کو کرنی چاہیے. چھٹی آ رہی ہے اب، جیسے ابھی آج بھی چھٹی ہے نا، تو آج شام کا آپ کا کیا پلان ہے؟ آج کا آج چھٹی ہے نا. آج چھوڑیے، ایک ہفتہ تو بچوں کو چھٹی ہے، لیکن آج کل آپ کی چھٹی ہے نا. تو ابھی ختم خطبہ 1 بج رہے، اب 1 بجے سے رات میں سونے تک کیا پلاننگ ہے آپ کی؟ عصر مغرب عشاء کے علاوہ یہ تو نمازیں ہیں. کوئی پلان ہے؟ پلان تو کچھ بھی نہیں ہے. پھر
بغیر پلان کے کیسے؟ جائیے لنچ کرتے کرتے اپنی بیگم سے پلان کر لیجئے کہ کیا کرنا ہے آج، کل بھی پورا دن چھٹی کا ہے آپ کے پاس، پورا ویک چھٹی، اچھی پلاننگ کیجئے کہ چھٹی کیسے گزاریں ہم۔ یہ 3 کام بیگم سے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر دین کا فائدہ کیسے ہم کریں، دنیا کا فائدہ میں کیا کر سکتے ہیں ہم، آخرت کے فائدے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، یہ پلاننگ اگر ہو نا انشاءاللہ تو ٹائم ہمارا اچھا گزرے گا، نیکیوں میں گزرے گا، دین دنیا کا فائدہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ راضی ہوگا، اللہ کی مدد ہوگی، ہم وقت کو صحیح استعمال کر پائیں گے۔ لیکن پلان نہیں کریں گے تو پھر بکواس ہوگی، بیکار کی چیزیں ہوں گی اور اللہ محفوظ رکھے حرام کام ہو جائیں گے اور پھر بعد میں پچھتاوا ہوگا اور اس پچھتاوے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ چھٹیوں کو صحیح گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ لمحہ لمحہ زندگی کا غنیمت سمجھتے ہوئے اس کو تیری اطاعت میں، تیری عبادت میں، دنیا اور آخرت کے فائدے میں صرف کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کفارۃ المجلس پڑھ لیں، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔